ایک 11 سال کی بچی 2200 کلومیٹر جو ہے بائک پہ سفر طے کر کے چائنا بارڈر تک گئی ہے. پہلے میں پورا پاکستان گھوموں گی، اس کے بعد میں یورپ گھوموں گی کیونکہ وہ ہسٹوریکل ہے. بائک پہ ہی؟ جی، مطلب پورا ورلڈ ٹریول کرنے کا ارادہ ہے میرا بائک پہ. جی، ٹریولنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، آپ کو گروم کرتی ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، ریسورس مینجمنٹ سکھاتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے کا، انٹریکشن کا، کمیونیکیشن کا. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ بیٹے اور بیٹی میں فرق کریں. سب سے پہلے تو جتنی ضرورت بیٹے کو توجہ کی ہے اتنی ہی بیٹی کو بھی ہے. السلام علیکم ناظرین، آن ایکس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ایک 11 سال کی بچی سے، بلکہ اس کو جو ہے نا اقبال کا شاہین مجھے بولنا چاہیے. ان کا جو کارنامہ ہے وہ تو آپ لوگ ابھی سن ہی لیں گے انہی کے منہ سے. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی ایج ہے 11 سال. اشال فاطمہ اس کا نام ہے، اور اس نے کیا کارنامہ کیا ہے. اس نے 2200 کلومیٹر جو ہے بائک پہ سفر طے کر کے چائنا بارڈر تک گئی ہے، اور راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا ایڈونچر ہوئے وہ سب کچھ ہم انہی سے جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشال، سب سے پہلے یہ بتاؤ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ؟ میں بھی اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا اشال، مجھے یہ بتاؤ، 11 سال ایج ہے آپ کی اور آپ نے 2200 کلومیٹر سفر طے کر لیا، کیسے؟ مجھے تو ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، اور یہ شوق مجھے بابا سے پیدا ہوا ہے، اور ہم بہت ہی چھوٹی ایج سے پہاڑوں میں جاتے آ رہے ہیں. اچھا، بائک چلانا کس نے سکھائی؟ بابا نے لاسٹ ایئر. تو آپ نے بابا کو بولا کہ مجھے سیکھنا ہے؟ جی، میں نے بھی تھوڑا سا کنونس کیا تھا بابا کو. تو شوق کیسے ہوا بائک چلانے کا؟ کس کو دیکھا چلاتے ہوئے؟ میں یوٹیوبر کو دیکھتی ہوں، ابراہ انکل کو، اور اکثر جب ہم لوگ جاتے تھے نا تو میں دیکھتی تھی کہ بائکر جائیں گے تو مجھے لگا ایڈونچرس ہوگا. بابا سے بات کی تو بابا بھی مان گئے. تو لاسٹ ایئر ایز اے ٹیسٹ ڈرائیو ہم لوگ باٹا کنڈی تک گئے تھے. تو اس دفعہ ہمارا پلان ہندا یا اسکدو جانے کا تھا، وہ خنجراب تک کا تو آگے ادھر جا کے بن گیا، ہندا جا کے بن گیا. راستے میں کیا کیا ہوا؟ مطلب اکثر پہاڑی علاقوں میں جو ہوتا ہے نا، لوگ گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لیتے ہیں، آپ نے بائک چلا لی، کیسے؟ ڈر تو لگا تھا لیکن اتنا نہیں لگا تھا کیونکہ بابا ساتھ تھے. ڈر مجھے تب لگا تھا واٹر کراسنگ کرتے وقت اور آف روڈنگ کے وقت، تب ڈر لگا تھا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ پلان کیسے بنایا آپ نے؟ بابا کو کیا کہا کہ میں مطلب جانا چاہتی ہوں، یا بابا نے پلان بنایا تھا؟ لاسٹ ایئر بابا نے پلان بنایا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے تھوڑا سا کنونس کیا، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم بابا کے کزنس وغیرہ ساتھ تھے، تو اس دفعہ ان سب کا ایک سا ٹائم نکالنا مشکل تھا. تو میں نے بابا سے کہا کہ ہم لوگ ہی چلتے ہیں، کوئی اور نہیں آ رہا. تو بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں. پھر اس طرح ہمارا سفر آغاز ہوا. اچھا شاید مجھے یہ بتاؤ کہ لوگ جو ہے نا اکثر فیملی ٹرپس جاتے ہیں نا کہیں بھی آؤٹ آف سٹی نارتھن ایریاز میں، تو وہ جو ہے نا بڑی تیاری کر کے لے کے جاتے ہیں، ڈریسز لے کے جاتے ہیں اور بھی بڑا کچھ لے کے جاتے ہیں. آپ بائک پہ گئے تو آپ دونوں نے کیا کیا تیاری کی؟ ہمارے پاس ہیلمٹس تھے، ایلبو پیڈز، نی پیڈز اور گلوز تھے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کلودنگ کا سامان تھا، اور بائک کے لیے ہمارے پاس پنکچر کٹ تھی، ٹول کٹ تھی، اور فرسٹ ایڈ کے لیے میڈیسن باکس تھا. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شوق ہے ٹریولنگ کا، یہ کہاں سے آیا آپ کو؟ فیملی میں بھی ہے کسی کو؟ جی، بابا کو ہے. بابا سے آیا یعنی کہ؟ جی. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتاؤ ماما کتنا سپورٹ کرتی ہیں اس معاملے میں؟ ماما بھی کرتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ابھی تم انڈر ایج ہو تو نہ چلایا کرو بائک. لیکن بابا سپورٹ کرتے ہیں تھوڑا تو سا. ابھی تک کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا. کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں. اور کون سی کلاس میں ہے اشال؟ میں 6th کلاس میں ہوں. اشال، مجھے یہ بتاؤ کہ آگے جا کے کیا پلان سوچا ہوا ہے؟ اسی طرح سے ٹریولنگ ہی کرنی ہے یا کچھ اور بھی؟ پہلے میں پورا پاکستان گھوموں گی، اس کے بعد میں یورپ گھوموں گی کیونکہ وہ ہسٹوریکل ہے. بائک پہ ہی؟ جی، مطلب پورا ورلڈ ٹریول کرنے کا ارادہ ہے میرا بائک پہ. جی. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، جو اگلا ریکارڈ ہے نا وہ اسی بچی نے بنانا ہے. اچھا جی، اب جو ہے نا مزید باتیں کرنے سے پہلے نا میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے فادر سے بھی بات کر لوں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیسے جو ہے بچی کو لے کے اتنی دور گھوم کے آگے. جی یہ بتائیں کہ یہ جو کیڑا آپ کے اندر ہے ٹریولنگ کا، آپ کے اندر بھی بچپن سے ہی ہے؟ کیونکہ شال کے اندر تو بچپن سے یہ آ چکا ہے. جی، ٹریولنگ بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں، اور کچھ کیڑے پالنے پڑتے ہیں شوق کے لیے. بالکل. کیڑے پالنے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ جی، فائدہ ہوتا ہے، سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سب سے پہلے ٹریولنگ جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، بہت کچھ سکھاتی ہے، آپ کو گروم کرتی ہے، آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، ریسورس مینجمنٹ سکھاتی ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے، سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے کا، انٹریکشن کا، کمیونیکیشن کا. کافی فائدہ ہوتا ہے ٹریولنگ. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسا آپ نے سیلف ڈیفینس کی بھی بات کی، تو اشال اب جیسا کہ ایک لڑکی ہے تو اتنی ٹریولنگ کے دوران جو ہے لڑکیوں کو تو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ ایک بہت اچھا جو میسج ہے وہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جی، میں بالکل اس چیز کو بڑا انکریج کرتا ہوں کہ والدین اگر بچوں کو موقع نہیں دیں گے تو کون دے گا. والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو بیسک سکلز لازمی دیں. جس طرح اب اس کو ٹریولنگ کا شوق ہے، اس کو میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ مزید آنے والے سالوں میں مزید آج 2200 کلومیٹر کیا ہے، کل 4400 کرے، اور اس چیز سے اس کی اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ پازیٹیو چینج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹور سے پہلے
اور ٹور کے بعد اس کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے کمیونیکیشن سکلز میں اضافہ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ چیزوں کا, کچھ پاکستان کا مثبت چہرہ سامنے نظر آیا ہے. اکثر آپ دیکھیں کہ بچوں کو پاکستان کا پازیٹیوٹی اس طرح سے نہیں دکھائی جا رہی ہوتی. تو یہ ٹریولنگ جو ہے نا, ٹورزم جو ہے, یہ پاکستان کا ایک بہت مثبت چہرہ بچوں کے آگے لاتا ہے, جس کو وہ کمپیئر کر سکتے ہیں پھر کہ یہ وہ مناظر ہیں جو وہ دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں دیکھ رہے ہیں اور باقی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہمارا اپنا پاکستان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ اشال کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور کافی پیرنٹس جو ہیں پاکستان میں, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بچیوں کو جو ہے وہ ذرا سی بات پہ گھر بٹھا لیا جاتا ہے, انہیں سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ تو ایک رول ماڈل ہے معاشرے کے لیے, تو اس بارے میں کیا پیغام دیں گے ایسے والدین کے لیے؟ جی, حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ آپ اپنے اولاد کو دور حاضر کے مطابق تیار کرو. اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ بیٹے اور بیٹی میں فرق کریں. سب سے پہلے تو جتنی ضرورت بیٹے کو توجہ کی ہے اتنی ہی بیٹی کو بھی ہے, کیونکہ اس نے بھی اتنا ہی وقت دنیا میں گزارنا ہے جتنا ایک لڑکے نے یا ایک بیٹے نے گزارنا ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ آپ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, آپ اس کو بالکل موقع دیں. اس کے سکلز, اس کے جو جس طرح وہ ڈیولپ اپنے آپ کو کرنا چاہ رہا ہے, اس کو دیکھیں کہ وہ کس چیز میں ایکسل کرنا چاہ رہا ہے, نہ کہ اس کو ایک لائن ڈرا کر دیں اور آپ اسے کہیں کہ وہ اس لائن کی طرف دیکھتا رہے اور سر اٹھا کے باقی دنیا کی طرف نہ دیکھے. بالکل سر, لاسٹ پہ پیغام کیا دیں گے؟ جی, پیرنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ بچوں کو کمپیئر نہ کریں. سب بچوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیات کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہوا ہے, ان کو کمپیئر نہ کریں. اور بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے پیرنٹس کو کہیں اور پاکستان دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے, پاکستان کو دیکھیں, گھومیں پھریں, بہت کچھ سیکھیں. اور جو پیرنٹس بچوں کو اجازت ہی نہیں دیتے, ٹرپ پہ جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی, ان کو بھی آپ ذرا یہ بات کر دیں کہ اجازت دے دیا کریں بچوں کو. جی بالکل, میں ان سے پاکستان لیول پہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی پلیز آپ ان کو جانے دیا کریں. یہ ان کا جانا جو ہے یہ ان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.